آج میں آپ احباب کی پیش خدمت میں ایک بہت ہی اہم بہت ہی خاص موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں، جو موضوع تاریخ اسلام پر مشتمل ہے۔ دراصل تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کسی قوم کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے، یہ پہچانا جاتا ہے کہ اس قوم کو گزشتہ دوار میں، گزشتہ حالات میں، اس قوم کو گزشتہ اوقات میں کن کن حالات کے ساتھ سامنا کرنا پڑا، اس قوم کو گزشتہ دوار میں کن کن حالات کے ساتھ سابقہ پڑا، واسطہ پڑا۔ اور یہ جو تاریخ اسلام ہے، اگر ہم تاریخ اسلام، اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آج سے قبل یہ جو تاریخ اسلام ہے، یہ دین، یہ مذہب اسلام آج سے قبل گزشتہ طویل صدیوں کی سخت گردشوں میں رہتے ہوئے، ان زمانوں کی سخت گردشوں میں رہتے ہوئے یقیناً اسلام کے پایہ استقلال کے اندر ذرا بھی لغزش نہیں آئی، اور اسلام نے ہمیشہ بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اپنا سر اونچا کیے ہوئے اپنے مخالف بڑی بڑی طاقتوں کو، بڑے بڑے اپنے دشمنوں کو اور بڑی بڑی قوموں کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اور اسی طرح ہم آج تاریخ اسلام پر بات کریں گے۔ تاریخ کیا ہے؟ اسلام کب شروع ہوا؟ اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام کیسے شروع ہوا؟ اسلام سے قبل عرب سرزمین کے حالات کیا تھے؟ یہ جو عرب کی سرزمین ہے، یہ جو خطہ عرب، عرب کا علاقہ، اس علاقہ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام، عزت، شہرت حاصل ہے، کیونکہ اس سرزمین پر اللہ ذوالجلال نے اپنے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جو آسمانی کتابوں کی نزول گاہ ہے۔ اور اس سرزمین پر بسنے والی تمام اقوام کے بارے میں مورخین اپنی اسلام میں کچھ یوں لکھتے ہیں، مورخین کچھ یوں لکھتے ہیں کہ یہ تمام اقوام سام بن نوح کی اولاد ہیں، کہ جو بابلی، اشوری، آرامی، عبرانی اور حبشی وغیرہ وغیرہ اقوام پر مشتمل ہے۔ دراصل یہ تمام اقوام ایک ہی جڑ سے پھوٹی تھی، ایک ہی جڑ سے نکلی، پھر آپس میں متفرق، علیحدہ علیحدہ تقسیم ہو گئیں۔ جو بابلی اشوری تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عراق میں جا کر آباد ہو گئے۔ جو عبرانی تھے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلسطین میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے، اور جو حبشی تھے وہ حبشہ میں چلے گئے۔ اور اس عرب کی سرزمین میں، عرب کے تمام علاقہ میں یہ جو لوگ رہتے ہیں، تمام اقوام کے لوگ، یہ دو بڑی قومیں تھیں، ایک قحطانی قوم اور دوسری عدنانی قوم۔ قحطانی قوم وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ یمن میں آ کر آباد ہوئے، جو لوگ یمن کے اصل باشندے، اور پھر اسی طرح جو عدنانی قوم ہے، عدنانی لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حجاز میں آ کر آباد ہوئے۔ حجاز عرب کا وہ علاقہ، مکہ مکرمہ، یثرب، مدینہ، تہامہ، طائف کی سرزمین، پھر اسی طرح جہاں اس وقت سعودی حکومت، سعودی سلطنت قائم ہے، یہ حجاز کا علاقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حجاز میں آ کر آباد ہوئے، عدنانی کہلائے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح عرب کی سرزمین کو، عرب میں بسنے والی تمام اقوام، اور اسی طرح عرب کے تمام گزشتہ ادوار کو سمجھنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے مورخین اس عرب کو تین طبقوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلا طبقہ جسے عرب باعدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جسے عرب عاربہ کہا جاتا ہے، جبکہ تیسرا طبقہ جسے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ عرب باعدہ عرب کا قدیم ترین وہ طبقہ ہے کہ اس طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، اقوام، کہ جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی خبر تک نہیں، ان کے نام و نشان، ان کے آثار تک مٹ گئے، ان کی زندگیوں کے حالات، واقعات کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں، اور ان کے بارے میں تاریخ دھندلے صفحات پیش کرتی ہے۔ اور یہ وہ عرب کا طبقہ ہے جو سب سے قدیم ترین، ہزاروں سال قبل اس عرب میں آباد تھا، اور اس طبقہ کے مشہور قبائل جدیس، تسم، عاد، سمود وغیرہ ہیں۔ عاد، سمود کے بارے میں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ وہ اقوام تھیں، وہ قبائل تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آ کر، اللہ کی پکڑ میں آ کر برباد ہو گئے۔ اور جو جدیس، تسم وغیرہ ہیں، یہ بھی اپنی ذاتی خرافات کسی وجہ سے آپس میں لڑ کر مر گئے، مٹ گئے، تباہ ہو۔ ہم عرب کے دوسرے طبقہ کی بات کرتے ہیں کہ جسے عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کا وہ طبقہ ہے کہ جو یارب بن قحطان کی طرح منسوب ہے۔ جو لوگ یارب بن قحطان کی اولاد ہیں، جو ان کی نسل سے ہیں، وہ بڑا فخر سے کہتے ہیں
کہ ہمارے باپ یارو بن قحطان نے ہمیں عربی بولنا سکھلائی۔ اس سے پہلے تو ہماری کوئی زبان نہیں تھی، اور اسی عربی زبان کی وجہ سے ہم ایک طاقتور جماعت بنے، اور اس سے پہلے تو ہم وحشی جانوروں کی طرح زندگیاں بسر کرتے تھے۔ اور اس عرب عاربہ کے مشہور قبائل کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ زید الجمہور، سکاسک، قزا، کہلان وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے ان سے ازد، لحم، حمدان، تے، کندہ وغیرہ وغیرہ کئی قبائل آباد ہوئے۔ اب ہم عرب کے تیسرے طبقہ کی بات کرتے ہیں کہ جسے عرب مستربہ کہا جاتا ہے۔ یہ عرب کا وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ لوگ 19ویں صدی قبل مسیح حجاز میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ پھر ان کا جرہم کے بادشاہوں سے دامادی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ پھر ان سے ان کی اتنی نسل پھیلی کہ یہ زمانے کے تاریخ گوشوں میں اس طرح گم ہوئے کہ اب عدنان کے اوپر کے جو حالات ہیں وہ تاریخ بتانے کے لیے بے بس ہو چکی، اور صحیح عربی نسب نامہ عدنان پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طبقہ کے مشہور قبائل ربیہ، مضر، انمار اور ایاد ہیں۔ پھر ان سے آگے کئی قبائل قبیلے وجود میں آئے